نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، باب شروط الصلاة کا آپ کے سامنے آغاز ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ کے بعد دیگرے آپ کے سامنے اس کے بھی اسباب صحیح احادیث اور قرآن کے روشنی میں بیان کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم جو بھی سیکھیں سمجھیں اور جو بھی سنیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اکثر یہ بات چھڑتی ہے یا یہ بات ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز الگ الگ ہے. الگ الگ سے مراد کہ جس طرح مرد کھل کے نماز پڑھتے ہیں یعنی اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولنا، اس کے بعد سجدہ کرتے ہوئے اپنی کوہنیوں کا خیال رکھنا، بازو کھول کے سجدہ کرنا، یا رکوع کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کا خیال رکھنا، کمر کا سیدھا ہونا. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو یہ اچھا نہیں لگتا کرتے ہوئے. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز بالکل ایک جیسی ہے. جو مرد نے کرنا ہے سجدہ، رکوع، قیام، ٹانگوں کی چوڑائی، ہر چیز ایک جیسی ہے. ہاں اب دوسری چیز کی طرف آتے ہیں پردے کے بارے میں کہ مرد جب نماز کے لیے آتا ہے تو اس کا کیا ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ اگلے حدیث میں بتاؤں گا. آج جو ہے وہ عورت کے بارے میں ہے کہ عورت کا پردہ کس طرح کا ہونا چاہیے. اب تو اللہ ماشاءاللہ میں تو یہی کہوں گا کہ بہت کم ہوتے ایسی رہ چکی ہیں جو پردہ کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے اور ان کو ہمیشہ اس پر قائم دائم رکھے، اور جو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. تو عورت کا جو پردہ ہے وہ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں فرماتے جو اپنے سر پہ دوپٹہ لے کے اوڑھنی لے کے نماز ادا نہ کرے. اب نماز تو پڑھ رہی ہے، سارا کچھ اللہ اکبر، سورہ فاتحہ، رکوع، سجود سب کچھ کر رہی، لیکن اگر اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے یا اس نے پورا اپنے پردے کا خیال نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نماز قبول نہیں کری. اتنا سخت حکم ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کیوں نہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو اگر لڑکی دوپٹہ لیتی ہے یا اسکارف لیتی ہے الجھن ہوتی ہے، کانوں میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یا اگر اس کو دور کرنا ہے تو ایک بالکل چھوٹی سی بات ہے. اگر اس کو دور کرنا ہے تو بچوں کو جب بچی تھوڑی بڑی ہونے لگ جائے یعنی کہ سیکھنے سمجھنے کی عمر میں پہنچ جائے تب سے اس کو شروع کروا دو. ایک والدہ اگر نماز پڑھتی ہو، اس نے اسکارف لیا ہو، اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ڈانپا ہو، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، نہ کہ یہ ہو کہ ٹراؤزر پہنا ہے اوپر ٹخنوں سے اوپر شلوار گئی ہوئی ہے. اگر وہ اپنے والدہ کو دیکھے گی کہ میری والدہ نماز پڑھ رہی ہے، میری والدہ نے ایسے اسکارف لیا ہے، نماز انہوں نے اس طرح اپنے آپ کو پورے پردے کا خیال رکھا ہے، وہ بچے آٹومیٹکلی ان کو اپنی والدہ کو دیکھ کے اسی طرح سیکھے گی. اگر ادھر اذان ہو رہی ہے، والدہ بیٹھی موبائل کے ساتھ، کوئی نماز کی فکر نہیں، ٹخنے والدہ کے ننگے ہیں اور پردے کا کوئی خیال نہیں، کوئی آ جا رہا ہے کوئی پتہ نہیں، تو جو بچی ہے اس نے بھی یہی سیکھنا ہے. اگر وہ بڑی ہو جائے گی اس کو یہ کہا جائے گا نماز پڑھا کرو، وہ تو نہیں نماز پڑھے گی کیونکہ اس نے بچپن سے دیکھا یہی ہے.
تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچپن سے ہی بچوں کو اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ میں اکثر بات کرتا ہوں اپنی بھتیجی کی، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے، اس کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وہ چھوٹی سی ہے، ابھی تقریباً 3-4 سال کی۔ اس کو جب اس کے ابو یا اس کے دادا ابو اس کو نماز کے لیے لے کے جاتے، سب سے پہلے وہ ڈھونڈتی ہے کہ میرا اسکارف کہاں میں پڑا، اسکارف پہنتی ہے پھر نماز کے لیے جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی والدہ کی پرورش ایسی، اس کی والدہ نے اس کی پرورش ہی ایسی کی ہے کہ جب نماز پڑھنی ہے وہ اپنی والدہ کو دیکھتی ہے کہ میری والدہ جب نماز شروع کرتی ہیں تو اس طرح وہ پردہ لے کے، اسکارف لے کے وہ نماز پڑھنا شروع کرتی ہے۔ تو ایک طریقہ کار ہے، جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے ایک رائل ماڈل ہے۔ ان کو بچوں کو پتہ آنا چاہیے، والدین کو پتہ آنا چاہیے، جو بچے ہمیں دیکھیں گے وہی یہ سیکھیں گے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اصل میں اس حدیث میں تو لفظ بالغہ عورت کا ہے، لیکن اگر بچوں کو بچپن سے ہی سکھا دیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے تک سب کو سیکھ جائیں گے۔ تو بات کرنے کا مقصد بس یہ ہے کہ پردے کا خیال رکھنا چاہیے نماز کے دوران۔ ہاں، اکثر یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہم ایسی جگہ پہ ہوں، ویسے تو نماز کے لیے عورت کا چہرہ ننگا ہونا لازمی ہے، عورت کا بھی اور مرد کا بھی، تو لیکن یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ مرد اور عورتیں اکٹھی نماز پڑھ رہی ہیں، مثال کے طور پہ آگے مرد ہیں پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، کہیں پہ ایسے قافلہ جاتا ہے نماز ادا ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں یہ حکم ہے وہاں پہ عورت پردہ کر سکتی ہے مکمل، یعنی کہ منہ بھی اپنا ڈھانپ سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں، کیونکہ ایک طرف پردے کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے، نماز بھی ادا کی جا رہی ہے، دوہرا اجر مل رہا ہے۔ تو ہمیں ان ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔